کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ بہت سارے لوگ صرف ہم سے یہ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت، کہاں سے ثابت. اگر تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں تو اس طرح کے اعتراضات نہیں کریں گے. اور جو لوگ اعتراضات کرتے تھے بیچارے سعودی ریال کی وجہ سے، اب سعودی بھی بدل چکا ہے، اب ریال نہیں آتے ہیں، اب ریال بھی نہیں آتے، انہیں ڈالر ڈھونڈنا پڑے گا یا پاؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا. ریال والا دین ختم ہو گیا. ابھی ریال والا مذہب اب سینما تھیٹر چلا رہا ہے، اب ریال والا بیچ بنا رہا ہے. ہاں، جو پہلے شرک و کفر اور بدعت کے فتوے جہاں سے صادر ہوتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، اب تو وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے، ڈسکس ہی نہیں ہے. حرم کے اماموں کو گونگا کر دیا گیا ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہوں اور اتریں بس، اور کوئی کام نہیں ہے. جو ہو رہا ہے سب اچھا، کوئی تنقید تک نہیں کر سکتا. تو آج وہاں کی پرورش سے پلے ہوئے بہت سارے لوگ جو یہاں پر منڈلاتے رہتے تھے، تو ابھی جو انکم سورسز بند ہو گئے تو اب وہ شرک اور بدعت کے فتوے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کل بھی اہل سنت و جماعت یہی کہتے تھے کہ میلاد منانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً مستحب ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے. جسے حضور کی آمد کی خوشی ہو وہ کرے گا، بالکل کرے گا. اور ایک اہم بات لگتے ہوئے میں کر کے چلا جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو قرآن پاک میں پڑھ کر کے بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ کیوں کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ آیت 3 جگہ آئی قرآن پاک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں؟ اور اتنا ٹکڑا لے کر کے بہت سارے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول ہماری طرح کے بشر ہے. یہ کبھی کتے کو جا کر نہیں کہتے کہ دیکھ کتا تو بھی میری طرح ہے، تیری بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ہی ناک ہے، تیرے بھی 2 کان ہیں میری بھی 2 کان ہیں. برابری کا مطلب صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے تھے، معجزات جسے دیکھ کر کے عام انسان خدا نہ سمجھ لیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئے بغیر باپ کے آئے، ان کی ماں حضرت بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں پوری زندگی بھر، اس طرح ان کی پیدائش ہوئی. تو ان کی چاہنے والے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے. عزیر علیہ السلام کی بات میں نے کہا ابھی 2 دن پہلے تفسیر میں سنا آپ نے، 100 سال اللہ نے ان کو سلایا، پھر اٹھایا، پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے. تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ 100 سال کے بعد بھی جوان ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی، الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے. میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں، ہاں ہر گھڑی معجزے. تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے، اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند کو کہے تو پھٹ جائے، سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے، تو یہ خدا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا، آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے، نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے، کبھی نہیں. اللہ اللہ ہے، ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں، خدا نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو، خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو، یعنی
جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو, دونوں کو برابر مانتے ہو, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور رسول پیدا ہوئے. خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا, نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے. رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے. نہیں, ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا. آخر میں اتنا ہی کہوں گا, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. بہرحال سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. اور جس نے کسی ایک کو بچایا, کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. مرڈر کرنا, قتل کرنا, اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ناحق, ناحق. ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ جگہوں پر ہے. وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئیں تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا, لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اور اسی طرح سے میں یہ بات بھی بتا دوں, حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل, ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے. دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی داستان ہے. آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے. بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے, لیکن وہ حق حابیل کا تھا, قابیل کا نہیں. چھوٹے کا نہیں تھا, وہ بڑے کا حق تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا, یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا. یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے, یہ پورا ذکر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو, ایک قربانی کرو, ایک جانور, اور کھلے میدان میں رکھو. جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے. قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی, یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں. تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے, اس کا حق ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی, قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی, اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, یعنی بڑے بیٹے کی. شادی کرنے کا اختیار بڑے کو ہی تھا. اب قربانی سے بھی پتہ چل گیا کہ حق پر یہ حابیل ہی ہے, تب بھی یہ قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا. عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دے دی. ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں. تو قابیل نے کہا کہ نہیں, یہ میرا ہی حق ہے, میں ہی اپناؤں گا, میں ہی نکاح کروں گا, میں ہی شادی کروں گا. جھگڑا اتنا بڑا, آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے باہر تھے,
تو ابلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے. سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا، قابیل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا، ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے، نہ ہی مرڈر ہوا ہے، نہ قتل ہوا ہے، اور پتہ بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے، کیسے مرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم تھا. شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا. تو قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو، وہ ایک جگہ بیٹھا تھا، پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا. پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا، موت ہو گئی حابیل کی. اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ نے کوے کو بھیجا، دو کوے لڑتے لڑتے آئے اور ایک دوسرے کو ٹھونگ مار رہا تھا. مارتے مارتے ایک کوے نے دوسرے کو گرا دیا، دوسرا مر گیا. یہ قابیل بیٹھا دیکھ رہا تھا کووں کے جھگڑے کو، اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے، کیا کیا جائے. تو کووں کو سامنے اس نے دیکھا، لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا. دوسرے نے کیا کیا، کوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی اور دوسرے کوے کو گڑھے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا. یہ طریقہ دیکھ کر کے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا. قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا. یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے، سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے اور سب سے پہلی موت. اب حدیث رسول میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قتل کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی، لیکن ہر قتل کا گناہ قابیل کو دیا جائے گا. ہر قتل کا گناہ قابیل کو ہوگا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل والا اس نے شروع کیا. اسی لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے نظر کر دوں. رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے دے گا، اور جتنے عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا. اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو سب کو ملتا رہے گا. لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا، اس کو سب کے برابر ملے گا. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، ایجاد کیا، تو اس برا کرنے کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا. سوچو اے نوجوانوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو نت نئے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے نوجوان اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم بے ستر ہو کر کے گھومنے لگے، کپڑے پھاڑ کر کے ستر دکھا کر کے گھومنے لگے، تو تم تو یہ سوچتے ہو یہ فیشن ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کتنے بچے اس کی نقل کرتے ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کر کے جتنے بچے نقل کریں گے، جتنے حرام کرتے رہیں گے، ان سب کے حرام کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا. شروعات تم نے کی ہے، شروعات جس گناہ کی بھی تم کرو گے اس کا گناہ بہت طویل ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہنسی مذاق میں کچھ ایسے کاموں کی ابتدا کر جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے لوگ اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا وبال اور اس کا پورا بوجھ شروع کرنے والے پر ہوتا رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، خدا را کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا برا کام مت ایجاد کرنا کہ جو کنٹینیو ہو جائے اور پھر تمہاری نقل کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے. ہو سکے تو کوئی ایسا نیک کام شروع کر کے جاؤ، کوئی ایک نیک کام شروع کر کے جاؤ کہ جتنے وہ کام کرتے جائیں گے وہ سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جو بھی کرنا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی نیکی ہی ہمارے معاشرے میں ڈالی ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ہی شروع کی ہے.
آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں، ہندوستان بھر کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی بچے نکلتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس نعرے کو دینے والا ایک مرد قلندر خادم حسین رضوی تھا۔ سب کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے، ایک نئے کام کی ابتدا کیا تھا، اور وہ تو قبر میں سو رہا ہے۔ لاکھوں جو نعرہ لگاتے ہیں، سب کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ ہو سکے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہاری قبر میں اجر کا سلسلہ کنٹینیو ہو جائے، ایسا نہیں کہ گناہوں کی شروعات کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے، ارے بڑے پڑھے لکھے نوجوان، ان کی پوری راتیں، ان کا پورا دن ٹک ٹاک پہ گزرتا رہا ہے، مجرے کرنے میں، ننگے ہونے میں، نئے نئے کام شروع کرنے میں۔ ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو مخنث بننا پسند کرے، ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ مرد عورتوں کا لباس پہن کر کے، عورتیں مردوں کا لباس پہن کر کے ناچ کر کے دکھائے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا بس منورنجن ہے۔ کہا پھر تیار رہو قبر میں سارے منورنجن کے لیے۔ جتنوں کو تم نے تباہ و برباد کیا، جتنوں کے اخلاق کو تم نے ختم کیا، ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ حدیث رسول ہے، برے کام کی ابتدا تم سے نہ ہونے پائے۔ کوشش یہ کرو کہ تم راستہ چلو تو بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب نقل کریں گے، ایڈاپٹ کریں گے، ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرو کہ ہماری اچھی چیزیں ان بچوں میں منتقل ہو جائیں، برائیاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی برائیاں ایجاد کرنے کی بجائے ہمیں اچھائیوں کی ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ملتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، چاقو وہاں پڑی ہے، خون میں وہ لت پت ہے، اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا۔ پولیس گزر رہی تھی، اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے وہ گزر رہے تھے۔ سپاہی دیکھا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے، تازہ خون بہ رہا ہے، چھری ہے، اور ایک آدمی ہے وہاں پر، اس کو پکڑ لیا، وہی قاتل ہے، کوئی اور تھا ہی نہیں، آس پاس کوئی نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس وقت اس لیے پکڑا کہ ظاہری حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ قاتل ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ یہاں تو ایسا ہے کہ دلی میں ہو جائے تو یہاں کرناٹک میں آ کے اٹھا لے جائیں گے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چاہے نشان نہ ملے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قاتل جو ہے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس ایک آدمی کے، اس کو پکڑ کر لایا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں۔ تو پھر وہاں پر فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا، کیونکہ سپاہی جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس کے جسم پر خون کے دھبے بھی تھے، اور کون ہوگا؟ تو بہرحال حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، قصاص میں قتل ہوگا۔ اب اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ عدالت میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، اور آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص ناحق مارا جا رہا ہے، وہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے ناحق، وہ قاتل نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ حضرت علی نے پوچھا پھر قاتل کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، میں نے قتل کیا، لیکن میں وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا کہ یہ شخص موجود تھا، اس نے چھری بھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پیر خون سے لال بھی تھے، لیکن اصل میں مجرم ہوں، اسے چھوڑ دیں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا کہ ناحق وہ مارا جا رہا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اسے چھوڑ دیں۔
حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا. اب جو اصلی قاتل تھا اسے پکڑا گیا, اس کو لایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے, اب یہ اقبالی مجرم ہے, اقراری مجرم ہے, تو اس کو جب سزا سنائی جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے صاحبزادے, عمر اس وقت جو بھی رہی وہ جوان تھے, آئے دربار میں, کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے, اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے, آپ معاف کر دیجیے. کہا کیسے, ایک قاتل کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت امام حسن نے اسی آیت سے استدلال کیا, دلیل میں یہ آیت پیش کیا, ابا جان کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, تو قاتل کو سزا تو ہونی ہے. لیکن آگے رب نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس ایک بندے نے ناحق مرنے والے کو بچا لیا. آپ کے ہاتھوں وہ پھانسی پر چڑھ جاتا, ناحق مرتا, اس کو اس نے بچایا, اس بچانے کی وجہ سے اس کو آپ آزاد کرتے. فیصلے میں اس شخص کو آزاد کیا گیا. میرے عزیزو, یہ آیت کریمہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نہ کبھی آتنک, نہ دہشت, نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوگ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے. قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے, اسلام کے دامن میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہمارے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمنا صدقنا کر جاتے ہیں. ہاں صبح سے شام تک یہ بھونک رہے ہیں صحیح ہوگا, دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا. ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولتے جائیں. میاں یہ میڈیا کب بکرے کو کتا بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا, تم تو مانتے رہ جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا نا, ایک شخص بازار سے بکرا خریدا, 3 لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے, لیکن پلاننگ کیسے کی تھی؟ 4 لوگ تھے, یہ چاروں ٹھگیوں نے برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے. بکرا خریدا ہے بیچارہ بھولا آدمی, لے جا رہا ہے گھر پہ. پہلا والا اس سے کہتا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ جھگڑنے لگ گیا کہ بیوقوف ہے, کتا لگ رہا ہے تجھ کو, یہ بکرا ہے, مارکیٹ سے ابھی خرید لایا ہوں, آنکھیں ہیں یہ کیا ہے تیری؟ بہت جھگڑا کیا. بہرحال پہلا والا تو چلا گیا, آگے وہ چلا. تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا, وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا. گزرتے اس نے کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے تمہارا. سیم ورڈ, سیم وہی بات کہا. تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتا کیوں کہہ رہے ہو, بکرا ہے. لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا, پہلا والا بھی بولا, اب یہ دوسرا والا بھی بولا. اس کے بعد پھر اس سے بھی تھوڑا تو جھگڑا ہوا, آگے بڑھا. تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا. ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے, لباس نہیں ہے, راستہ الگ ہے. تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ بہت اچھا کتا ہے. اب اس کا شک بڑھ گیا, میری آنکھیں تو کہیں اندھی نہیں ہے, میں بکرا لایا تھا کہ کتا لایا؟ وہ ٹٹول کر کے دیکھنے لگا, کہیں دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ وہ بھی راستے میں الگ الگ, سب کتا ہی بول رہے ہیں, بکرا نہیں کہہ رہے. اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے. آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھونک دی. چوتھے نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا, کتنے کا کتا خریدے؟ اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا. نہیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے, ایک آدمی بولتا, 2 بولتے, یہ 4 لوگ اس کو کتا ہی بول رہے ہیں. یہ بکرا نہیں ہے, کتا ہے. یہ ساری میڈیا اسی طرح کتا بنا رہے ہیں, اسی طرح کتا بنا رہے ہیں. تمہارے پاس بکرا ہے, لیکن بار بار جب کتا کتا کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, یہ دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں تمہارے لیے, تمہارے خلاف, تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں. استقامت,
ہاں ان پر تو بجلیاں گرے کہ پہاڑ گرے یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد سچے رسول ہیں، اور اسلام پر اس کا کوئی شک نہ ہو۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملات کو لے کر جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اگر میں آنکڑے رکھوں نا، تعداد رکھوں، تو حیرت میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل جو غزوات ہوئے نا، جنگیں 17 ہیں۔ حضور نے 10 سال میں کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ 17۔ اور پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں کتنے لوگ مرے تھے؟ کتنے لوگ پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں، 17 غزوات میں جو مخالف پارٹی کے لوگ مرے ہیں، ان کی کل تعداد 248۔ ٹوٹل کتنی؟ 250 کے قریب 10 سال کے اندر مرے ہیں۔ 10 سال کے 250 پوری کاؤنٹ کریں گے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ دنیا کو جو امن کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، جو دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا، دنیا کی جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کتنے مارے گئے اس میں پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 کے قریب تھی، اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 3 کروڑ۔ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں 5 کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں، اور یہاں 250۔ اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے، انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے پوری دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے آج صرف 10 سال ہونے کو آ گئے، ملک شام میں 8 لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں، 8 لاکھ لوگ۔ عراق میں بھی وہی، یمن میں بھی وہی، افغانستان میں بھی وہی، پوری دنیا میں لاشوں کا انبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے۔ لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، یہ نہیں کہا جاتا۔ یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں۔ عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا، آپ دیکھنا، 15-20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک بڑا گراؤنڈ تھا، باغیچہ تھا، اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پورا باغیچہ قبرستان ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اتنی قبریں ہیں وہاں پر، پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے۔ نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دیے۔ اے مسلمانوں ذرا مطالعہ کرو، دنیا یہی ٹھگی بنا رہی، یہ ٹھگی ہے، خود کا دامن ناپاک ہے، قتل سے ان کے خون، ان کے ہاتھ رنگے ہیں، لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی، کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی۔ الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھ لیں، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ جو قتل ہوئے جنگوں میں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی، باقی کسی کے لیے نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے، کسی پر جا کر اٹیک کرنا، سوسائڈ بم لگانا، یہ اسلام کے طریقے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں، دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے۔ قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہیں، اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ۔ قتل کی یا مرڈر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ IS ہو یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیمیں جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے پالے ہوئے لوگ۔ ہم نے عراق میں سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے، یہ آئے کہاں سے تھے، یہ IS اور داعش، یہ سب کے سب انہی یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کیے ہوئی جماعتیں تھیں، ان کو سپورٹ وہیں سے تھا۔ باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک عیسائی پادری گزر رہا تھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کار میں، توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے،
गन लेकर के, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, इस्लामी लिबास था, और वो जिसको देखो उसको मार रहे थे रास्ते में। बीच रास्ते में इस ईसाई पादरी को भी रोक दिया उन्होंने, 2 बेटियां भी थी उसके साथ, उतारा, कहा कि तू मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। कहा तो फिर कुरान पढ़ के दिखा। तो उसने पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़ा उसने, अरबी में जो बाइबल थी वो पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा रास्ता ठीक है, क्लियर है। वो आगे चल पड़ा। उसकी बेटियां पूछने लगी बाबा आपको तो कुरान आता नहीं, आप तो बाइबल पढ़े उसके सामने। उस ईसाई ने कहा बेटा मेरा यकीन है कुरान का पढ़ा हुआ अगर होता तो ऐसा जालिम कभी नहीं होता। उसको कुरान आता ही नहीं, मुझे यकीन था, और कुरान अगर आता तो ऐसा जालिम नहीं बनता कि रास्ते में खड़े होकर नाहक लोगों का कत्ल कर रहा होता। ये ईसाइयों का भी यकीन है कि कुरान का समझने वाला कभी कातिल नहीं होता, जालिम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म की दुनिया से हमें आज़ाद फरमाए। आखिर में सूरह अनआम की एक आयत जिक्र करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अनआम में बड़ी हौसला अफजा आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम तुहशरून। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है पूरी ज़मीन में कोई रेंगने वाला जानवर ऐसा नहीं, या आसमान में उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं कि उनकी अल्लाह ने जमात की जमातें न बनाई हो, और सबका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है, और तुम सबको अल्लाह के हुजूर लौटाया जाएगा, सबको अल्लाह की तरफ लौटाया जाना है। अब रिस्क का जो मामला है इसको मैं कहता हूँ, सुराख में रहने वाली चूंटियों को भी अल्लाह ताला रिस्क पहुँचाता है, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को भी अल्लाह रिस्क पहुँचाता है। बाज़ जाहिल जो है रमज़ान से पहले इस तरह की बातें करते हैं, उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं या पढ़े लिखे नहीं है। वो कहते हैं कि रमज़ान में लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग का मतलब ख़जाने में बचत के लिए मुसलमानों को भूखा रखा जाता है कि सुबह भी मत खाओ, दोपहर में भी मत खाओ, शाम तक भूखे रहो ताकि अल्लाह के रिस्क के ख़जाने में थोड़ी बचत हो जाए। ज़ालिमों तुम्हें क्या पता कि रब तबारक व तआला के रिस्क के ख़जाने कितने वसी हैं, तुम्हें पता है? उसके लिए एक मिसाल मैं दे देता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत दी थी, हवाओं को भी अल्लाह ने उनके ताबे बनाया था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूँ अर्ज़ किया कि मौला एक दिन मैं तेरी सारी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से सारी मखलूक तेरी जितने भी हैं सबको मैं एक दिन खिलाना चाहता हूँ। उसमें परिंदे भी, कीड़े भी, जानवर भी, जिन्नात भी, मछलियाँ भी, इंसान भी, सारी मखलूक जो जो खाते हैं सबको एक दिन मेरी तरफ से दावत। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है सुलेमान तुम खिलाओ। अब सुनो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बहुत बड़ी ज़मीन, जहाँ तक नज़र डालो खाली ज़मीन थी, उसको मुंतखब किया और 1 महीने से वहाँ तैयारी शुरू हो गई। हर तरह के खाने वहाँ पर जमा किए जाने लगे, अनाज सबके अलग अलग, परिंदों के अलग, जानवरों के अलग, जिन्नात के अलग, मछलियों के अलग, जिसका जो रिस्क चलता था। दुनिया में जितने लोग हैं सबकी दावत थी एक दिन, और पकाया भी जा रहा था। वो अल्लाह के नबी थे और पकाते रहे, और जिस दिन दावत का आया ना, ऐलान हो गया था कि सारे लोग आज अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ खाने के लिए चलेंगे। तो अभी दोपहर के वक्त दावत थी, सुबह के वक्त यानी दोपहर से पहले समंदर से व्हील मछली जो होती बाहर निकली। कहा क्या है अल्लाह के नबी मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। कहा अभी वक्त है, सारे आएंगे तब तेरा हिस्सा भी दे दिया जाएगा। उसने कहा मैं भूखी हूँ, मेरा हिस्सा मुझे पहले दे दिया जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है तेरा हिस्सा तू खा ले।
اس ویل مچھلی نے منہ کھولا اور سارا کھانا ایک ہی ساتھ کھا گئی. جتنا بچا پکا تھا، جتنا بنا تھا پورا کھا گئی، ایک لقمے میں نگل گئی اور اندر چلی گئی. اور باقی مخلوق جو دعوت میں آنے والی ہے سب کا دھرا رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا میں تو ساری مخلوق کو کھلانے کا انتظام کر رہا تھا، یہ تو ایک مچھلی کھا گئی. رب تعالیٰ فرماتا، اے سلیمان اس مچھلی کو اس طرح کے دن میں 3 بار میں لقمے دیا کرتا ہوں، اور وہ ایک نہیں، سمندر میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے برابر مچھلیاں ہیں، ان سب کو میں دن میں اتنے لقمے دیتا ہوں، اور باقی مخلوق تو باقی مخلوق ہے. میرے عزیزو، اندازہ کر سکتے ہو اس کی رزق کی وسعت کیا ہے، اس کے خزانے کی وسعت کیا ہے. رمضان لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے تقوی کے لیے ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق کا مالک ہے، اور رزق کی فکر کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا. وہ رزق تمہیں مل کر رہے گا، تم رزاق کی رضا کا خیال کرو، رزق ویسے ہی پہنچا دیا جائے گا. اقبال نے یہی کہا کہ رزق کی تو فکر ہے اور رزاق کو بھول گیا انسان. اور حضرت علی فرماتے ہیں، لا تکثر ہمک ما قدر یکون، اپنی فکروں کو بہت زیادہ مت کر، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. تم رزق کی خاطر نمازیں بھی چھوڑ رہے ہو، قرآن بھی چھوڑ رہے ہو، تراویح بھی چھوڑ رہے، نہیں دکان میں بیٹھنا پڑتا ہے. تم کو ایسا لگتا ہے کہ سارا رزق تمہارا دکان ہی دیتا ہے، سارا رزق تمہاری جاب ہی دیتی ہے. اگر اللہ بند کر دے ایک دروازہ، پوری دنیا مل کر کے دروازہ نہیں کھول سکے گی. وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے. لہٰذا تم رزق کے لیے تلاش سے پہلے اللہ کی رضا اور رزاق کی رضا کی طرف آؤ. رزق کے خزانے اور دروازے اللہ ویسے ہی کشادہ فرمائے گا. مولا کریم محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائے. بہت بڑا اہم پیغام ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیاب کون ہیں، ان کی پوری فہرست بیان فرما دی. سکسیسفل لائف جس کو ڈھونڈتے ہوئے آج مارے ادھر ادھر سرگرداں ہیں ہمارے بچے. جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے، یا اپنی زندگی میں بڑی جائیدادیں بنا لینا یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یا ایک بہت بڑی نوکری مل جائے، یا اچھی بیوی مل جائے، یہی کامیابی ہے. کامیابی کا جو مدار ہے یا جو کامیابی کا معیار ہے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے بنا رکھا ہے. حقیقت میں کامیابی وہ ہے جسے خود مولا فرمائے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا دے کہ کامیابی کیا ہے. تو ہم نے جو پارہ آج تلاوت کرنا شروع کیا 18واں پارہ، اس کے شروع میں ہی یہ لفظ آتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہاں یہ نہیں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ کامیاب ہوں گے، بلکہ فرمایا کامیاب ہو چکے. جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو چکے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے لیکن تمہیں خود ہی اندازہ نہیں اس چیز کا. تم ایک کامیاب قوم ایمان والوں کی، ہاں جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ کامیابی کے لیے معنی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پیون لگے ہوں تو تم کامیاب آدمی نہیں ہو، اگر تمہارا گھر جھونپڑی میں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو. ایسا نہیں ہے. میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں. اس دنیا نے آج ترقی کے نام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دے دیا ہے کہ نہ جانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی. ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ سائنس جو آسمان میں اڑنے والے مشینیں بنا دیا جس پر تم سفر کر سکتے ہو،
انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا سے کیا بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا لا کر گھیر کر رکھ دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاತ್ಕಾری اور انہیں گلا گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں، گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ زمانے جہالت میں جو ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہے آج۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا، مال لوٹنا، عورتوں کی عزت لوٹنا، نہ جانے کتنی عورتیں سال میں عصمت دری کی شکار ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں روز عورتیں عزت دے بیٹھتی ہیں درندوں کے ہاتھ میں۔ تو میں پوچھتا ہوں، اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر کامیابی کا معیار یہی ہے جو آج آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ آج بھی سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کر کے، رشوت دے کر کے ڈاکٹروں سے اگر پیٹ میں بچی ہو تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی موجود ہیں یہ واقعات، آج بھی سب چیزیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں آج بھی برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے صرف میٹل پر ترقی کیا ہے، انسان پر نہیں۔ انسان پر جو ترقی ہوگی وہ اس کی روح پر ترقی ہو جائے، اور یہ انسان کی ترقی کہیں ہوتی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں پر زندہ دفن کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں تو وہی عورتوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جو کبھی کسی وقت شراب اور نشے اور قمار، جوا، یہ تمام چیزوں میں ملوث رہتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد، جس کو شاعر نے کیا خوب انداز میں عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے اصل ترقی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ اگر آپ سوال کریں کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی کی اللہ سند دے رہا ہے، تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں؟ تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اتنے ہی پہ نہیں، آگے اور آیتیں ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے حیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہیں اگر بے حیائی، برائیاں ہیں تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے، اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہے۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، بے حیائیوں سے رکنا، زکوٰۃ کا دینا، اور پھر شرمگاہوں کا حفاظت کرنا۔ یہ بہت اہم 4 چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ایمان والوں کی صفات میں۔ یہ 4 چیزیں جس کے ساتھ آئی وہ ایمان والا بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون میں مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان، اس کے پاس 2 شہوتیں ہیں۔ شہوت کہتے ہیں برائی کرنے کی خواہش، ایک زبان کی شہوت ہے اور ایک شرمگاہ کی شہوت ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو حرام کاریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ زبان کی شہوت کیا ہے؟ یہ نئی نئی چیزیں کھانا پسند کرتی ہے،
اس کو جس چیز کی لت لگ جائے، چٹخارے جس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ ہلکی پھلکی چیزوں پر صبر بھی نہیں کرتی، اور یہ زبان کی شہوت اس کو حرام حلال سب بھلا دیتی ہے۔ جب انسان کو چٹ لگ جائے کسی چیز کے کھانے کی، تو پھر اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو چیز میرے پاس کھانے کی آ رہی ہے وہ چوری کی ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ میاں گوشت کھانے کی خواہش ہو گئی تو یہ تحقیق کرنا بھی چھوڑ دیا، آخر یہ ذبح کیا ہوا ہے یا مرا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ اعلاناً یہ کہا ہے، ممبئی کی سرزمین پر ایک ہوٹل والے پیزا بیچ رہے ہیں، اور جو نان ویج پیزا ہے مسلم ہوٹل ہے، کھانے والے لے بھی جا رہے ہیں، پیزا کا شوق ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہوٹل کا مالک خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، اس پیزے میں پورک بیچا جاتا ہے۔ باضابطہ اس سے کسی نے فون کر کے پوچھا بھی کہ صاحب آپ تو مسلمان ہیں، آپ یہ سور کا گوشت کیسے بیچ رہے ہیں اس پیزا میں؟ اس نے کہا جسے کھانا ہے وہ کھائے، میں جو نہیں کھانے والے ان کو نہیں بیچ رہا ہوں، ہمارے پاس کھانے والے بہت سارے آتے ہیں، ان کے لیے میں بیچ رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ زبان کی شہوت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج جو پھیلی ہوئی ساری چیزیں جو مل جاتی ہیں، کتنے ایسے ہیں وہاں پر، ہم نے معلومات کیا، اپنے بچے بتاتے ہیں کہ بہت سارے جو چھوٹے موٹے نکڑ پہ ہوٹل چلانے والے جو چکن بیچتے ہیں، مری ہوئی مرغیوں کا بیچتے ہیں، اور باضابطہ کچھ ہوٹل والے یا جو نکڑ پہ چلانے والے لوگ ہیں وہ دوسروں کو یہ ٹک بھی دیتے ہیں کہ میاں اس طرح کا گوشت لاؤ، پروڑے گا، بہت آسان ہے، بہت سستے میں ہو جائے گا۔ مری ہوئی مرغی 20 روپے کلو مل جاتی ہے، 20 روپے کلو مل جاتی ہے۔ جو چکن بیچتے ہیں دکانوں والے، وہ خود بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس باضابطہ یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مری ہوئی کچھ ہیں تمہارے پاس؟ میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم احتیاط کریں، اور زبان کی شہوت ان سب حرام چیزوں میں لگا دیتی ہے۔ دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی، یہ نہایت ہی خطرناک ہے، جو زنا تک لے جاتی ہے، اور یہ شرمگاہ کی شہوت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی زنا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس وقت وہ زنا میں مبتلا ہو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بھیانک گناہ ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت جن کا کوئی اسلامی تعلق نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، وہ جب تنہا ہوتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ ان کی ابھر آتی ہیں، شہوت باہر آتی ہے، تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا بھیانک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دے گا جو زنا میں مبتلا ہیں۔ بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو زنا میں مبتلا تھے، اور انہیں ننگا لایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر لوہے کے سلاخوں سے فرشتے آگ تپا کر کے داغ رہے ہوں گے ان کی شرمگاہوں کو، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کو تپایا جا رہا ہوگا، اور اس کی بدبو اس قدر سخت ہوگی کہ پورے اہل محشر ان سے پریشان ہو چکے ہوں گے۔ ان کے شرمگاہوں سے بدبو بہت تیز نکلے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بھرے محشر میں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا تو دور کی بات ہے، اس سے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے، اور اس کے بعد زبان سے۔ انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے، ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے، عورت کو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر بات چیت کرتا ہے، یہ ڈبل شروعات ہے، اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے۔ تم اگر ابتدا میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے۔ اور زنا کرنے والے پر 15 عذاب ہیں، 15 عذاب، 5 دنیا میں دیے جائیں گے،
5 قبر میں اور 5 قیامت کے دن. 5 جو دنیا میں دیے جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا, اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا, اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی, نسل خراب ہو جائے گی. زنا کے جو 5 عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں, چہرہ بگڑ جائے گا, بارونق نہیں ہوگا چہرہ, بے رونق ہو جائے گا, رزق میں کٹوتی, بے برکتی آ جائے گی. ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ سورہ مومنین ہے. اور اس کے بعد سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زنا کی مذمت بیان کی. شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لیں. زنا کیا چیز ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہوات نفسانیہ کو پورا کر لینا, یہی زنا ہے. تنہا ہو جانا, ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا, گزارنا, جمع کرنا, یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے انہیں. اسلامی حکومت ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سب کے سامنے مارے جائیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی مت لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو. اور ان کے عذاب کو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناؤ. سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی ہے, لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے. کوئی آ کر کے ایرا غیرہ بول دیا کہ فلاں زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراً کوڑے مروا دیں گے یا سنسار کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا ہو, اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہوں. ہاں, تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں آیت افک ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے الزام لگایا تھا. غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے, ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھیں. حضور جب بھی جہاد پہ جاتے, غزوہ پر جاتے, تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی. اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں. واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے, رات کو ایک جگہ پر قیام کیا, سب لوگوں نے قیام کیا, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا, یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی, اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا, اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر, تو وہ نیچے تھی. حضرت عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھی, ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا, وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی. صحابہ نے خالی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے. ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں, چل پڑے. سفر بہت لمبا ہو گیا, صبح کا وقت تھا, حضرت عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں. ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے اس کو تلاش رہی تھی. ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں پیچھے ایک صحابی آیا کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے, کافی دور وہ چلتے رہتے تھے قافلے سے. اس وقت حضرت صفوان ایک صحابی ہیں, وہ پیچھے چلے آ رہے تھے. انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ, یہ کیا ہو گیا, حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئیں. تو بہرحال حضرت صفوان نے پورا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینے تک ساتھ لائے. مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا, رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی. معاذ اللہ, یہ بھیانک الزام تھا, تہمت. اس کے گناہ, یہ بھی اس کے بھی حدود آئے ہیں قرآن میں. اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تہمت لگائی اور ثبوت نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے, اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی.
وہ مردود الشہداء کہلائے گا، الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا کسی پر۔ یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تہمت لگا دینا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا۔ یہاں ایسی بیٹھے اٹھے نہ جانے کتنے بھیانک گناہوں کی تہمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی، یہ کنٹینیو 1 مہینے تک معاملات مدینے میں چلتے رہے۔ حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی حضرت ابوبکر کے گھر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا، وہی کیا آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میری زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی۔ حضرت عمر سے بلایا، پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج مطہرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا گھر پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے، تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا، بلکہ عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں، پھر 1 مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی، اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اندازہ کرو یہ حضرت عائشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں، اور قیامت تک کروڑوں مسلمان ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ہاں، حضرت عائشہ کی پاکی کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آیت عفق بھی سورہ نور میں نازل ہوئی۔ تو چند آیتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کسی کے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کر لو پہلے۔ ہاں، سلام کر لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ آداب میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اور دستک دے کر کے 1 بار 2 بار 3ری مرتبہ اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، حدیث پاک میں بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جاؤ گے، ہاں، اور کنٹینیو کھٹکھٹاتے کھڑے ہو جاؤ گے آدھے گھنٹے تک۔ یہ آداب ہیں شریعت کے۔ اور پھر یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو سامنے بالکل دروازے کے نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تمہیں دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کھلے کوئی اجنبی عورت ہو تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہونے پائے، بے پردگی نہ ہونے پائے۔ یہاں تک کہ گھروں کو پردہ لگانے کا حکم بھی میرے آقا نے فرمایا۔ اور اگر کسی گھر پر پردہ نہیں ہے، گزرنے والے آپ میں سے کوئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر مومن گھروں میں اندر نظر ڈالتا ہے کوئی راستہ چلتے ہوئے عورتوں کے اندر اوپر، حضور نے فرمایا گھر والے تیار ہے، وہ چاہے تو پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ سوال نہ فرمائے، اللہ اس کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر گناہ ہے، گھروں کے اندر نگاہیں ڈالنا، آنکھیں ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی گھر جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کا حکم دیا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہاں سے میں ایک اس سے تفریح کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کسی کو فون کرتے بھی ہو تو کچھ لوگ جو ہے ایک بار میں 10 20 بار اس کو کال کرتے ہی رہتے ہیں کنٹینیو۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ 2-3 مرتبہ اگر تمہیں جواب نہ ملے تو رک جاؤ۔ تمہیں یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے وہ سیوا کے لیے بیٹھا ہی ہے، اٹھا ہی لینا چاہیے۔
یہ بھی آداب میں سے ہے. علم والے اور اخلاق والے ان چیزوں پر عمل کیا کرتے ہیں. سورہ نور میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ عقل والے ہو جائیں تو ماں باپ بھی انہیں الگ سلایا کریں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، بچے جب جوانی کو آ جائیں، بالغ ہونے لگ جائیں، تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں بھی آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ گھس جائیں. بچے جب شعور والے ہو جائیں ان کو یہ سب آداب گھروں کے سکھائے جائیں کہ گھر میں آنے کے آداب کیسے ہیں. ماں باپ اگر تنہا بیٹھے ہیں تو بچہ کیسے آ جائے گا؟ وہ بھی دستک دے کر کے آئے، اجازت لے کر کے آئے. یہ بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.